بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں قصہ ٹی وی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے 5ویں دن کی دعا کے ذیل میں کچھ عرائض مختصر سی تشریح پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معصوم فرماتے ہیں اس 5ویں دن 5ویں روزے کے دن اس طرح سے دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ معصوم نے اس 5ویں دن کی دعا میں پروردگار عالم سے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے۔ 3 دعائیں کی، 3 فقرات پر مشتمل یہ دعا۔ سب سے پہلے فقرے میں فرمایا اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، پروردگارہ مجھے توبہ اور استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ انسان کے گناہ کتنے بھی ہوں خدا بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اس طرح کی دوسری متعدد آیات قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمائیں۔ پروردگار عالم سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت کب پیدا ہوگی کہ خدا اسے بخش دے؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مختصر۔ وہ یہ کہ جب انسان توبہ کر لے، جیسا کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ نصوح کرو، حقیقی توبہ کرو۔ یقیناً پروردگار عالم کی ذات بخشنے والی ہے۔ توبہ یعنی یہ کہ اگر گناہ کیا ہے تو اس پر شرمندہ ہو جاؤ اور پھر پختہ ارادہ کرو کہ اب دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر سچے دل سے انسان توبہ کرے تو یہی استغفار ہے، اور پروردگار عالم اس کا یہ کہنا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اسے قبول کرے گا اور اسے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ جب ایک مرتبہ پروردگار عالم نے استغفار کرنے والوں کی مدح کی، تعریف کی، تو ابلیس نے اپنے تمام حواریوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب کیا کریں؟ ہماری ساری زحمتیں، ہماری ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ سب نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آخر میں ایک ابلیس کا نمائندہ، اس کا کارندہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں بنی آدم کو گناہ کرنے پر اکساؤں گا اور پھر ان کے گناہ ان کو بھلوا دوں گا۔ جب وہ گناہ بھول جائیں گے تو وہ استغفار نہیں کریں گے۔ اس کی بات سب نے قبول کی اور کہا ٹھیک ہے، آج سے تمہاری ذمہ داری یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ توبہ کرتا ہے، لہٰذا خداوند متعال اس توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ حتیٰ روایت کہتی ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے مہلت دی جاتی ہے، اسے وقت دیا جاتا ہے، فوراً فرشتہ اس کے گناہ کو لکھتا نہیں ہے،
کہا بھی صبر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ لہٰذا پہلا فقرہ یہ فرمایا کہ پروردگارہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اس مہینے میں مجھے صالح اور مطیع افراد میں سے قرار دے۔ صالح وہ شخص جو حقیقت میں عبادت کرے۔ اگر کوئی شخص صالحین میں سے ہونا چاہتا ہے، صالحین کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسری اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر کوئی شخص یہ دو کام کرے گا تو پروردگار عالم قرآن کی آیت کی روشنی میں اس شخص کو انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا۔ بس کیا فرمایا پروردگارہ، اس ماہ میں مجھے صالحین اور مطیع افراد، القانتین، قانت وہ جو خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ پروردگار میں اگر نماز پڑھوں تو خضوع و خشوع کے ساتھ، روزہ رکھوں تو خضوع و خشوع کے ساتھ، تیری عبادت کروں تو خضوع و خشوع کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دل کہیں اور ہو، میرا کان کہیں اور ہو، میری آنکھیں کہیں اور ہو، اور میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر رکوع و سجود کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو، بس میں قانت ہوں، میں خضوع و خشوع کے ساتھ تیری عبادت کروں۔ اور تیسری دعا وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، پروردگارہ مجھے اپنے اولیاء جو کہ تیرے مقرب ہیں، تیرے نزدیک ہیں، ان میں سے قرار دے۔ اولیاء خدا کون ہیں؟ اولیاء خدا وہ ہیں جو اس کے مطیع ہیں، جو اس کے فرما بردار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی انہی کے ساتھ، ان فرما بردار بندوں کے ساتھ، ان مطیع بندوں کے ساتھ جو تیرے تسلیم ہیں، تیرے سامنے تسلیم حق ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ محشور ہوں، ہم بھی ان میں سے واقع ہوں۔ لہٰذا جو اس خدا کو مانتے ہیں، جو اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی کی راہ پر چلتے ہیں اور پھر اس کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، جو مقربین میں سے ہیں، یعنی وہ کہ جو جنات نعیم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور پروردگار عالم کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ لہٰذا امام نے اس طرح سے دعا کی، پروردگارہ ہمیں اولیاء مقربین میں سے قرار دے۔ اور پھر فرمایا برأفتک یا ارحم الراحمین، تیری رافت کے واسطے اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔